بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذوالقرنین علیہ السلام کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں اور ان کے 3 سفر اور یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین کے سر پر 2 سینگوں کی جگہ مانند دونوں سائڈوں سے سر ابھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہتے تھے۔ اور بعض روایات یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے دنیا کے دونوں سینگوں یعنی کہ دونوں اطراف جہاں سے یعنی مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور ان کا پہلا جو سفر تھا وہ تھا مغرب کی طرف، جو حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی کہ دنیا کی آخری تہہ تک گئے، یعنی کہ دنیا کے آخری حصے تک گئے جہاں پر سورج غروب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج اس طرح کا ہے، یعنی کہ جب غروب ہوتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح اندھیری ندی میں وہ ڈوب رہا ہو۔ اور انہوں نے مشرق کا یعنی کہ سفر کیا۔ ان میں یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مشرق جہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جہاں سے یعنی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، وہاں تک انہوں نے جو نا اپنا سفر کیا۔ اس جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ عوام جو لوگ ہیں، وہاں کی جو قوم ہے، انہوں نے زمین کے اندر سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور اوپر ان کی کوئی یعنی کہ عمارت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں گرمی کی وجہ سے یعنی کہ ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، اس وجہ سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ہم نکلتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے تیسرا سفر جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کیا جہاں پر یاجوج ماجوج قوم تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا ان کی بولی بہت عجیب و غریب تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ان کی بولی کا پتہ نہیں لگا۔ انہوں نے اشاروں میں ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب بڑے بڑے لوگ ہیں جو ربی یعنی کہ بہار کے موسم میں باہر آتے ہیں اور جانوروں اور جو کھیتیاں ہیں ان کو کھا پی کے اور نقصانات پہنچائے تھے، ہمارے جانور بھی کھا لیتے ہیں، تو آپ ہم سے معاوضہ لے لیں اور ان کی جو ہے نا ان کی قوم کو قتل کر دیں۔ اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اور حضرت جو ذوالقرنین علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ اپنی جو ہے نا اپنی طاقت یعنی کہ اپنی جسمانی مدد مجھے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ جو کہیں گے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو تھی نا اس کو کھدائی کی، اور جب پانی نکل آیا انہوں نے بڑے بڑے پتھر لا کے اس کے اندر اس کی یعنی کہ بنیاد میں پتھر ڈالے، اور اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور اس طرح دیوار بناتے بناتے پوری جو پہاڑ تھے نا پہاڑ کے برابر لے گئے، اور اس کی جو کوٹنگ ہے نا یعنی کہ اوپر سے نیچے سے اس کو جو پلستر ہوتا ہے پلستر کیا جو پگھلا ہوا جو تانبا تھا نا اس سے۔ تو جب اب قرآن پاک میں اس کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور جو یہ نا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آیت کا خلاصہ جو ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے یہ جو ہے یہ دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، دن یعنی کہ صبح سے لے کر رات تک توڑتے رہتے ہیں، اور رات کو جب جاتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہم ہیں نا کہ کل بقایا کے توڑیں گے، اور جب کل آتے ہیں وہ دوبارہ مضبوط دیوار ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب یہ قیامت کے دن جب یہ باہر آئیں گے اور جب یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک بندہ کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل توڑیں گے، تو وہ اس انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یہ دیوار توڑ دیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ دنیا پر پھیل جائے گی اور دنیا پر فتنہ فساد کرے گی۔